إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجيبوا أن جاءهم منذر منكم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. بغیر ایمان کے، بغیر توفیق کے، بغیر ہدایت کے سمجھ لیجئے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صنعت کار، بڑے بڑے پیسے والے، جن کے یہاں دنیا کی کوئی اہمیت، دنیا جن کے قدموں میں رکھ دی گئی تھی، لیکن جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، سینئر انڈسٹریلسٹ، صنعت کار بڑے بڑے، لیکن اگر ایمان نہ ہو تو کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے. آگے ابد الآباد کی جو زندگی ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی چیز کیا ہی نہیں ہے. لہذا اللہ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حمد کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنا چاہیے، اور اس نعمت کی انسان کو ہمیشہ قدر کرتے رہنا چاہیے، اور اس پر ہمیشہ ایمان اور اسلام پر کاربند رہنا چاہیے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے، اب اس کا کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر، اور آخرت میں کیا اس کو ملنے والا ہے، کیا نہیں ملنے والا ہے. اس کے بعد انگنت اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہم سب کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی حقیقتوں سے آگاہ فرما دیا. دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے اور آخرت میں ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے، ساری کی ساری خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. معزز سامعین، انسان کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے. آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو ہمیشہ وہ خوش نہیں رہتا. کبھی نہ کبھی اس کے اوپر حالات ایسے آتے ہیں کہ وہ پریشان رہتا ہے. کچھ اس کے پرابلمز ہمیشہ اس کے ساتھ لگے ہوئے رہتے ہیں. غم، فکر، پریشانی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ناحیے سے، کاروباری ناحیے سے ہو، صحت کے حوالے سے ہو، بچوں کے حوالے سے ہو، خاندان کے حوالے سے ہو، کسی اور حوالے سے اس کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہیں. اور یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ ایام کو، وقت کو یکساں نہیں رکھتا، بدلتے رہتا ہے، پھرتے رہتا ہے، الٹتے رہتا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. دن و رات کا آنا، جانا، پھیرنا، لوگوں کے حالات کو تبدیل کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی تعریف سے ہے، اور اس میں متقیوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہیں. لہذا جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، خصوصاً
جب انسان کی پریشانی لمبی ہو جاتی ہے یا اس کی مصیبت ایسا لگتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی یا بہت لمبا اس کا پیریڈ ہو جاتا ہے، اس کا دورانیہ لمبا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے ایک ایسی عبادت کی، ایک ایسے خلق کی، ایک ایسے وصف کی کہ اگر انسان وہ اپنا لے تو بہت حد تک وہ اطمینان رکھے گا، سکون رکھے گا، اس کی زندگی میں نیک بختی، سعادت آ جائے گی۔ وہ اور در حقیقت یہ عبادت، یہ وصف ایسا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی توحید اور اس پر ایمان اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور وہ عبادت ہے حسن الظن باللہ، یعنی اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھنا، بہترین امید رکھنا اللہ رب العالمین سے، یہ ہے حسن ظن۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن۔ حسن ظن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اچھے اچھے نام ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اسماء حسنہ، توحید کا ایک اہم باب ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، اور جو اس کی اچھی بڑی بلند صفات ہیں، ان صفات کو انسان اپنے اندر، اس کے معانی کو اپنے اندر جانے اور اس کے تقاضے کے مطابق انسان زندگی گزارے، یہی ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان یہی ہے کہ انسان ان اللہ کے اسما کو جانے، ان کی صفات کو جانے اور اس کے تقاضے کے مطابق انسان عمل کرے۔ مثال کے طور پر، مثلا اللہ سے اچھا گمان کرنا یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رحیم ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے، تو انسان یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یعنی رحم کرے گا۔ اللہ رب العالمین کریم ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، تو یقیناً کرے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین تواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ میں کتنا بھی گنہگار ہو جاؤں، میں کتنا بھی اللہ کا نافرمان ہو جاؤں، شیطان مجھے کتنی بھی دور لے کر چلے جائے اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ تواب ہے، اللہ تعالیٰ توبہ میری قبول کرے گا۔ میں لوٹوں گا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا میری توبہ۔ یہ ہے حسن ظن، یہ اللہ سے اچھا گمان۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، یعنی معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے پیارے پیارے نام میں اس کی صفت ہے، اس صفت کے تقاضے کے مطابق انسان زندگی گزار لے، یہی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں انسان کو مایوسی سے نکالتی ہیں، انسان کو امید دلاتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگی، یہ کب یہ دور ہوگی۔ ایسی صورت میں یہ عبادت دل کی عبادت ہے، ہمہ وقت یہ عبادت ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقتی ہوتی ہیں، مثلا انسان نے نماز پڑھی، جس وقت نماز پڑھا ہے وہ عبادت کے اندر ہے، اس کے بعد ختم ہوگی۔ تلاوت کر رہا ہے، وہ عبادت ہے لیکن وقتی ہے، ٹیمپرری۔ اس نے آدھا گھنٹہ پڑھا، 15 منٹ، 10 منٹ، جتنا اس کو میسر ہوا پڑھا، اس کے بعد وہ ختم۔ لیکن حسن ظن، اللہ سے اچھا گمان، ایسی عبادت ہے ہمہ وقت ساتھ میں رہتی ہے۔ معزز سامعین، حاضرین، یہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا وَأَحْسِنُوا، اللہ سے اچھا گمان رکھو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یعنی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور اکرمہ وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ احسنوا، احسان کرو، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، کہ اللہ تعالیٰ اچھا گمان رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے متقیوں کی جو صفت بیان فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جو خاشعین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ الذین یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ضرور ملاقات کریں گے۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اور یہ متقیوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ سے وہ اچھا گمان رکھتے ہیں، ہمیشہ اللہ سے ملاقات، اللہ کے پاس جو اجر اور ثواب ہے اس کی امید رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے سورۃ الحاقہ کا مطالعہ کریں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جو جنتی جنت میں جائیں گے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نے نقشہ کھینچا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
انسان نے مشقت اٹھایا، پریشانی اٹھایا، راتوں کو جاگ کر فجر کی نماز کے لیے آیا، گرمی کے دنوں میں اس نے روزہ رکھا، حلال اور حرام کی تمیز اس کے اندر آئی، بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ بہت پیسہ ملنے والا تھا لیکن وہ ڈاؤٹ فل تھا، حرام تھا، اس نے چھوڑ دیا۔ اس کا بدلہ جب اللہ تعالیٰ اسے دے گا، ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو کہے گا یہ میری کتاب کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں تو یہ گمان رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے میں ملاقات کرنے والا ہوں، مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں مجھے دے گا اور میں اللہ رب العالمین کیا میں نے یہ پایا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہے، بہترین گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب، یہ اجر انسان کو کیا یہ نوازے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کہتا ہے، ان اللہ عز وجل یقول، اللہ رب العالمین کہتا ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ سوچے گا، جیسا وہ امید کرے گا، جیسا اس کے ساتھ فلیظن بی ما شاء، جیسا چاہے ویسا وہ گمان کر لے میرے ساتھ، میرے بارے میں جیسا گمان کرنا چاہے وہ ویسا گمان کیا یہ کر لے۔ حدیث قدسی اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے ان ظن بی خیرا فلہ، کہ اگر وہ میرے ساتھ خیر کا گمان رکھتا ہے، بھلائی کا گمان رکھتا ہے تو اس کے لیے ہے، اور اگر وہ برا گمان رکھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہے۔ یعنی جیسا ہم گمان رکھیں گے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ویسا ہی کیا یہ معاملہ کیا یہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم عبادت جو کہ دل کی عبادت ہے، عظیم عبادت کے سلسلے میں وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، الا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، خبردار رہو، آگاہ رہو کہ تم میں سے کسی شخص کا انتقال اس حالت میں ہو کہ وہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھتا ہو، یعنی تمہارا انتقال جب ہو رہا ہو، تمہاری موت جب آ رہی ہو، یعنی موت تک کی عبادت ہے یہ، لا يموتن احدكم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اس کا انتقال نہ ہو الا وهو يحسن الظن بالله، جب تک کہ وہ اللہ سے اچھی امید نہ رکھتا ہو۔ یہ امید، یہ اللہ سے اچھا گمان انسان کی پوری زندگی کام آتا ہے۔ آدمی بسا اوقات مایوس ہو جاتا ہے، کسی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مصیبتوں کا جب دورانیہ بڑھ جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً حالات کو بدلنے والا ہے، موت کے وقت خصوصاً الا وهو يحسن الظن بالله۔ اسی طریقے سے صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حسن ظن کے بارے میں کہتے ہیں قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ فواللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ابن مسعود کیا کہتے ہیں ما اعطی عبد مؤمن خیرا من حسن الظن باللہ، کسی بھی مومن شخص کو اللہ سے اچھے گمان سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی، کوئی چیز ایسی دی ہی نہیں گئی جو حسن ظن سے بہتر ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھی چیز کوئی دے ہی نہیں گئی۔ کیوں؟ پھر وہ قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کیوں؟ اگر انسان، ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے یہ دے دیتا ہے، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيْرَ بِيَدِهِ، اس لیے کہ سارا کا سارا خیر اور بھلائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ سے وہ اچھا گمان رکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے یقیناً وہ چیزیں کیا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا کر دے گا۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيْرَ بِيَدِهِ، جیسا اللہ سے گمان کرو گے اللہ تعالیٰ ویسا ہمارے ساتھ کیا یہ کرے گا، خیر کا گمان رکھیں گے، بھلائی کا گمان رکھیں گے، اچھا گمان رکھیں گے، یقیناً اللہ رب العالمین اسے دے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر مومن کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور واقعی میں تجربے کی بات ہے، لوگوں کے مشاہدے کی بات ہے، واقعات کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، جس طریقے سے بندہ گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طریقے سے معاملہ کرتا ہے۔ یہ تو ہوا اللہ سے اچھا گمان۔ اگر اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ میں کوئی کرتا ہے، مثلا کوئی اللہ سے برا گمان کرے، اللہ رب العالمین کے ساتھ برا گمان رکھنا، اس کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھنا، تو یہ ساری چیزیں کفار کا شیوا ہے، منافقین کا شیوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس کے بارے میں کہ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ،
کہ اللہ تعالیٰ ایسے منافقین کو عذاب دے گا, مشرکوں کو عذاب دے گا جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں. اور ایسا عذاب کہ اللہ نے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم وساءت مصیرا. اتنی ساری چیزیں ہیں. اللہ کا غصہ اس کے اوپر ہوگا, لعنت ہوگی اس کے اوپر, جہنم اس کے لیے تیار ہے, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ کفار کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنے لگتے ہیں. تو یہ ان کا شیوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ان کے اوپر کیا یہ اپلائی کرے گا جو اللہ سے برا گمان رکھتے ہیں. کافروں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے برا گمان رکھتے ہیں. ذالک ظن الذین کفروا, ان کا تو یہ گمان ہوتا ہے کہ جو اللہ نے آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, یہ ایسے ہی ہے. ذالک ظن الذین کفروا, باطل پیدا کیا, یہ کافروں کا گمان ہے. فویل للذین کفروا من النار, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ دیکھیے جنگ احد کا واقعہ دیکھیے, اور بہت ساری جنگوں کا واقعہ دیکھیے. منافقین اللہ کے بارے میں یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ, جاہلیت والا اللہ کے ساتھ گمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ ہماری نصرت نہیں کرے گا, سامنے دشمن ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جان اور ہماری مال کو ضائع کر دے گا. یہ سارا گمان جو ہوتا ہے منافقین کا ہوتا ہے. ایک مومن, ایک مسلمان شخص اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے. آپ دیکھیں گے سلف صالح رضوان اللہ علیہم اجمعین, انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پڑھیں تو آپ کو معلوم پڑے کہ جگہ جگہ ان کے یہاں یہ چیزیں بدرجہ اتم بہت اچھے طریقے سے پائی جاتی تھیں. جان پہ بن آئی, اللہ کے یہاں بہت ہی اچھا گمان ان کے ساتھ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے, ان کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کا اللہ سے اچھا گمان کیسا تھا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے, ہمارے لیے اللہ کافی بہت اچھا کارساز ہے. اور ہوا کیا, اللہ نے کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. یعنی جیسا اللہ کے ساتھ گمان رکھو گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا یہ معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نجات دے دیا. خواتین اسلام, ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی, انہوں نے کیا کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چھوڑا. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بے آب و گیا صحرا میں, جہاں پر نہ پانی ہے, نہ دانا ہے, نہ کوئی چرند پرند ہے, نہ کوئی انسان ہے, ایسی جگہ پر چھوڑ کر. لیکن وہ صحابیہ کا گمان دیکھیے اللہ رب العالمین سے. وہ پوچھتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام, اے شوہر کہاں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. تو ان کا گمان دیکھیے اذن لا یضیعنا, اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ایسا حسن ظن کہاں ہے, کس کے پاس ہے؟ یعنی یہ ایمان کی کتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ سارے اسباب بظاہر ختم نظر آتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو یہ یقین ہے اس خاتون کو کہ ہمیں اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا. اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے, اللہ نے ان کے ذبح کرنے کا حکم دیا, کہا آپ جو کرنا ہے کر دیجیے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی اس اور اسماعیل علیہ السلام کے اس جذبے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اتنا بڑا انعام کیا کہ آج تک ہم ان کی یادگار کے طور پر نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہم قربانی کرتے ہیں, ہمیشہ یاد کرتے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی, زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں بڑھاپے میں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اللہ تیری دعا سے کبھی کوئی بدبخت یعنی کوئی مایوس نہیں ہوا, اللہ تو دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ رب العالمین نے نوازا. یوسف علیہ السلام باپ سے دور ہو گئے, یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یعقوب انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا. یعقوب علیہ السلام بڑھاپے میں بیٹے کے گمنے کے بعد دعا کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا, جاؤ تلاش کرو, اور اللہ تعالیٰ لائے گا. اور اللہ لایا. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملایا. کئی واقعات ہیں پیغمبر کے. خود نبی علیہ السلام کو دیکھیے, ہجرت کر رہے ہیں, ہجرت کرنے کے بعد جب دیکھے غار میں پہنچتے ہیں اور دشمن نیچے ہیں, یعنی کہ اگر دشمن دیکھے تو ان کو کیا نام ہے پکڑ لے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول دشمن تو سامنے ہے, کفار مکہ ہمیں پکڑ لیں گے. کہا لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر کہتے ہیں ان کو کہ آپ کا کیا گمان ہے ابوبکر صدیق کہ ایک ایسا شخص ہم دو جس کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے, اس کو کون کیا نام ہے اس کو کون
نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ واقعات بھرے ہوئے ہیں، سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کیا یہ بھری ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ان کا گمان اللہ کے ساتھ تھا۔ لہذا انسان کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان رکھے، اچھی امید رکھے۔ اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کو اس اللہ سے اچھے گمان کی بہت زیادہ امید رکھنی چاہیے۔ ان مقامات میں پہلا مقام یہ ہے کہ انسان جب نیکی کرے نا تو اللہ سے بہت اچھا گمان رکھے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی شخص چاہے مومن عورت ہو، چاہے مومنہ عورت ہو، چاہے مومن مرد ہو، اگر وہ نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین زندگی دے گا۔ آپ نیکی کریں، اللہ کے اوامر کی پابندی کریں، اللہ رب العالمین کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی دے گا، اور دے گا اللہ رب العالمین۔ یہی اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہے۔ آزمائشیں، پریشانیاں یہ انسان کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن انسان کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسرا مقام جہاں پر یہ عبادت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جب کوئی نیکی چھوڑ دے، کوئی برائی چھوڑے، اللہ کی کوئی حرام کردہ چیز ہے اس کو اگر چھوڑ دے تو بھی اس کو اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے دے گا۔ کسی نے حرام چھوڑ دیا، مثلا کسی کی کمائی حرام تھی، اس نے چھوڑ دیا، گناہ ہے، گناہ تھا وہ، اس نے چھوڑ دیا، لیکن وہ اللہ کے ساتھ گمان رکھے کہ اگر میں نے یہ چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض، اس کا اچھا بدلہ مجھے کیا یہ ضرور دے گا۔ اتنا تو یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، کہ اللہ تعالیٰ بروں کو برا بدلہ دیتا ہے اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھا عمل کیا، احسنوا بالحسنى، ان کو اللہ رب العالمین بہترین چیز کا یہ نوازتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نوازے گا۔ تیسری چیز جہاں ہم اپنی اس عبادت کو بہت زیادہ اہمیت دینا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان کو، وہ ہے توبہ کرتے وقت۔ توبہ کرے، آدمی جب کوئی گناہ چھوڑ رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، تو اس کو اللہ سے اچھا گمان ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ رب العالمین توبہ کو کیا کرے گا، یہ قبول کرے گا۔ چوتھی چیز جہاں پر انسان کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، دعا کرتے وقت۔ دعا انسان کرتا ہے تو اس کو یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اور تم اس کے دعا کے قبول ہونے کا یقین کرو۔ انسان بس اوقات آتا ہے، مانگتا ہے، غفلت سے مانگتا ہے، بس ایک روٹین پورا کرتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ قلب غافل اللہ، جو آدمی غفلت میں یا لاپرواہی سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز جہاں پر اللہ سے اچھے گمان کی ہم بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، مصیبت کے وقت۔ مصیبت جب انسان پریشانی میں ہو تو یہاں پر اللہ سے اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ عجبا لامر المؤمن، اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ تو کیا ہی بہتر ہے، ان اصابتہ سراء، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر، خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچ گئی تو کیا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ بھی اس کے لیے کیا یہ بہتر ہے۔ یعنی دونوں حالتوں میں اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، صبر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے، شکر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہمارے حالات کو رکھتے رہے گا۔ یہ دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، مومن کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ عجبا لامر المؤمن، اللہ کے لیے مومن کا عمل بہت اچھا ہے۔ آخری چیز جہاں پر ہم حسن ظن کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے، موت کے وقت۔ موت کے وقت انسان جب اللہ کے پاس جا رہا ہو، اس کی موت آ رہی ہو، تو اس کو اللہ سے بہت زیادہ خیر کی اور بھلائی کی امید ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی وصیت ہے کہ موت کے وقت انسان کو اللہ سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے کہ اب اللہ کے یہاں جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی گزار کر جا رہے ہیں، یقین اللہ ہمارے معاملات کو بہتر کرے گا اور آگے کے مراحل کیا ہوں گے، یہ آسان ہوں گے۔ ہمیشہ انسان کو امید رکھنا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور انسان کو اس امید اور خوف کے سائے میں زندگی گزارتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان امید رکھ کے اچھا گمان رکھے اور عمل نہ کرے۔
عمل نہ کرے، عمل بھی کرے، سبب بھی اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پر چھوڑ دے، اللہ رب العالمین یقیناً اس کے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا۔ نہ تو بہت زیادہ ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا تو میں تو بہت گناہ کر لیا، اللہ رب العالمین کہ میں نے بہت نافرمانی کر لی، میں نے کیا 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 نہیں، انسان خوف، ڈر اور امید کے بیچ میں انسان کی اپنی زندگی گزارے، اسباب اختیار کرے، عمل کرے، جو حق حقوق ہیں ان کو ادا کرے، اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے، ان کے فرمانوں کو مانے اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دے۔ مصیبت ہو، پریشانی ہو، اچھے حالات ہوں، بہتر حالات ہوں، ہمیشہ یہ ایسی عبادت اس کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دلوں کی جو عبادتیں ہیں اللہ رب العالمین اس کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔